بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں؟ ہمارا آج کا جو لیکچر وہ پاکستان اسٹڈی کے حوالے سے، جس کے اندر ہم نے نہرو رپورٹ پڑھنا ہے۔ نہرو رپورٹ کے بارے میں آپ سب لوگ پاکستان اسٹڈی کی کتاب میں آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ آج بیسیکلی اس کا بیک گراؤنڈ کہ کیوں، کس لیے اور اس کے پوائنٹس پڑھنے نہیں ہیں، سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ پڑھنے اور سمجھنے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اگر ہم پڑھ لیتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی کئی بار پڑھا، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس میں اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے کہ جی کمیونٹی بیس الیکشن نہیں ہوگا، ڈومینین کا سٹیٹس ہوگا، تو صرف ہم نے وہ لفظ پڑھے، سمجھے بغیر یاد کیے، پیپر میں کبھی لکھا اور اب بھول گئے۔ لیکن جو باتیں یہاں پر ابھی آئیں گی، اگر آپ ان کو سمجھ لیں تو یہی باتیں LLB کے اگلے 5 سال آپ لوگوں کے ساتھ چلنی ہیں۔ وہ ساتھ کیسے چلنی ہے، کیوں چلنی ہے، اس میں ایسی کون سی بات ہے جو ہمارے ساتھ چلے گی۔ اصل میں ہوتا کچھ اس طرح کہ 1927 میں سائمن کمیشن انڈیا آتا ہے۔ یہ مطلب کیا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا جی سائمن کمیشن اور شملہ کمیشن اور پتہ نہیں اس طرح کر کے ڈفرینٹ کمیشنز آپ نے پڑھے ہوں گے۔ یہاں پر جو حالات چل رہے ہیں، یہاں کا مطلب ہم کس وقت کی بات کر رہے ہیں؟ 1927 کی۔ 1927 یہاں پہ کس کا رول ہے؟ برٹش رول ہے۔ برطانیہ جو ہمارے یہاں کے لوگوں کی انڈیپینڈنس کی خواہش ہے، اس کو دبانے کی پوری کوشش کر رہا ہے کہ یہ لوگ آزادی کے معاملات کو چھوڑ دیں اور ہمارے ساتھ چلیں اور حکومت چلانے کے لیے تیار ہو جائیں۔ بادشاہ سلامت وہی برطانیہ والا رہے، یہاں کے لوگ خوشی خوشی اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیں، اور جو آزادی کے لیے کوششیں ہیں وہ ختم کر دی جائیں، اور کوئی پولیٹیکل صورتحال ایسی نکالی جائے کہ جس میں یہ ملک برطانیہ کے کنٹرول میں رہے۔ اس مقصد کے لیے وہ اپنے ڈیفرنٹ لوگوں کو بھیجتے تھے، اپنے ججز کو بھیجتے تھے، اپنے جو سینئر ان کے سیکرٹری آف اسٹیٹس ہوتے تھے ان کو بھیجتے تھے کہ جی آپ جائیں اور جا کر وہاں پہ اس مسئلے کا حل نکالیں۔ اسی مقصد کے لیے 1927 میں ایک سائمن نامی انگریز، اس کا ایک یہاں پہ وفد آتا ہے جس کو سائمن کمیشن کہا جاتا ہے۔ اس کا بیسک آبجیکٹ کیا تھا؟ سائمن کمیشن کیوں آیا تھا؟ کہ یہاں پر جو معاملات چل رہے ہیں ان معاملات کو حل کیا جائے۔ معاملات کہاں پہ چل رہے ہیں؟ سب کانٹیننٹ، جس کو ہم کہتے ہیں بر صغیر پاک و ہند۔ یہ پورا اکٹھا ہے نا، 1927 کی بات کر رہے ہیں۔ 1927 میں نہ انڈیا ہے نہ پاکستان ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ سب کانٹیننٹ کہا جاتا ہے، اور اردو میں کہتے ہیں اس کو بر صغیر ہے، پاک و ہند۔ سائمن کمیشن آ جاتا ہے۔ کس لیے سائمن کمیشن آ جاتا ہے؟ اس لیے سائمن کمیشن آ جاتا ہے کہ تاکہ یہاں کے جو معاملات ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کیا جائے۔ ایک چھوٹی سی چیز کا جواب، ایک چھوٹے سے سوال کا جواب مجھے آپ دیں، اور وہ یہ ہے کہ اگر سائمن کمیشن اس لیے آیا ہے کہ وہ انڈیا کے سب کانٹیننٹ کے مسائل کو حل کرے، تو کیا یہاں کے لوگوں کی غیر موجودگی میں اگر کوئی بھی بندہ اس کمیشن کا حصہ نہ ہو تو کیا وہ ان کو مسائل کی سمجھ آ سکتی ہے؟ کیا وہ اس معاملے کو کلیئر کر سکتے ہیں؟ سب سے بڑا ایشو تھا ہی یہی کہ جناب یہ جو آپ کا سائمن کمیشن ہے، اس میں ایک سنگل انڈین بھی شامل نہیں تھا۔ تو یہاں کے لوگوں نے کہا کہ کیونکہ اس میں کوئی سنگل انڈین تو شامل ہے نہیں، تو لہٰذا ہم اس کی رپورٹ کو کیسے مان لیں؟ یہ بندہ اس مسئلے کو حل کیسے کر سکتا ہے اگر یہ یہاں کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے ہی نہیں؟ اگر اس کمیشن میں سفارشات دینے کے لیے کوئی لوکل بندہ نہیں ہے تو اس کمیشن کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں۔ جب یہ بات ہوئی تو آگے سے کیا کہا انگریز صاحب بہادر نے؟ اس نے کہا جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی اتنا اہل بندہ ہے ہی نہیں کہ جس کو ہم اس قابل سمجھیں کہ ہم اس کو اس آئینی مسئلے کے حل کے لیے اپنے ساتھ کمیشن کا حصہ بنائیں۔ پھر کیا ہے جناب؟ پھر انہوں نے کہا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میں کچھ ایسا ہے تو آپ ہمیں انڈیا کا آئین بنا کر دے دیں۔ جیسے کسی کا تمسخر اڑایا جاتا ہے، اس طرح تنزیہ کہا گیا کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے
کہ جناب آپ اس مسئلے کا حل کر سکتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ آپ انڈیا کا آئین بنا کر دے دیں. تو اس کے بدلے میں در حقیقت جو یہ 1928 میں نہرو رپورٹ آئی تھی، یہ کیا تھا؟ یہ سائمن کمیشن اور اس کے بعد جو یہ اعتراضات لگائے گئے تھے. ایک اور 1925 میں بھی ایسی ایک بات کی گئی تھی. لارڈ برکن ہیڈ اس نے چیلنج کیا تھا کہ اگر آپ اس قابل ہیں تو آپ ہمیں ایک کانسٹیٹیوشن بنا کر دے دیں. کس نے چیلنج کیا تھا؟ لارڈ برکن ہیڈ. لارڈ برکن ہیڈ اس نے چیلنج کیا جناب. کس کو چیلنج کیا؟ چیلنجڈ انڈینس ٹو فریم دیئر own constitution if they have the ability. کیا کہا جی؟ اگر صلاحیت ہے تو اپنا آئین بنا کر دکھائیں. اچھا یہ لارڈ کا لفظ کیا مطلب ہے؟ کبھی یہ لارڈ کا لفظ پڑھ کر آپ کے ذہن میں سوال نہیں اٹھا کہ سر یہ لارڈ کیوں لکھا جاتا ہے اس کے ساتھ؟ یہ مائی لارڈ اور چیز ہے، یہ لارڈ اور چیز ہے. آپ جانتے ہیں بابر اعوان کو، ڈاکٹر بابر اعوان کو، اعتزاز احسن کو، یہ کیا ہے پاکستان میں؟ قانون دان کے علاوہ ان کی پولیٹیکل کوئی پوزیشن ہے کہیں پہ؟ کیا ہے؟ سینیٹر ہے نا. ہمارا جو اپر ہاؤس ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ سینٹ. اور جو اس کا ممبر ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سینیٹر کہتے ہیں. یہی ہے نا. تو جو برطانیہ ہے، برطانیہ کی جو پارلیمنٹ کا اپر ہاؤس ہے اس کو ہاؤس آف لارڈز کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ لارڈز. اور اس کے اندر جو اس کے ممبر ہوتے ہیں ان کو لارڈز کہتے ہیں. تو اب کلیئر ہوا کہ اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ لارڈ برکن ہیڈ ہے تو اس کا مطلب کیا؟ وہاں کا یہ سینیٹر ہے. جب بھی آپ کسی برٹشر کے نام کے ساتھ لارڈ کا لفظ دیکھیں گے تو آپ نے وہ لارڈ نذیر جناب ایک وہ مسلمان بھی ہے وہاں پہ لارڈ نذیر، تو وہ کیا ہے؟ جو ہاؤس آف لارڈز کا ممبر ہوگا اس کو کیا کہا جائے گا؟ لارڈ کہا جائے گا. اینڈ دا ہاؤس آف لارڈ از دا اپر ہاؤس آف برٹش پارلیمنٹ. برٹش پارلیمنٹ کا کیا ہے؟ اپر ہاؤس. بات ہے اپر ہاؤس، نام اپنی مرضی سے دینا ہے. ہم نے کیا نام دے دیا اس کو؟ سینٹ. انہوں نے کیا نام دے دیا ہے؟ ہاؤس آف لارڈز. انڈیا نے کیا نام دیا؟ راجیہ سبھا یا راج سبھا. سبھا ہندی میں کس کو کہتے ہیں؟ بیٹھنے کی جگہ. راج، راجوں اور مہاراجوں سے. انہوں نے دو ہاؤس کے نام رکھے، ایک راج سبھا جیسے برطانیہ نے رکھا ہاؤس آف لارڈز، دوسرا نام کیا رکھا برطانیہ نے؟ ہاؤس آف کامنز. کیا رکھا؟ ہاؤس آف کامنز. کامن کو کیا کہتے ہیں؟ عام. انڈیا نے نام رکھا لوک سبھا. کیا نام رکھا؟ لوک سبھا. تو یہ لوک سبھا یا راج سبھا یہ برطانیہ کا کیا ہے؟ ہاؤس آف لارڈز، ہاؤس آف کامن. اور ہمارے ملک میں کیا ہے؟ سینٹ یا نیشنل اسمبلی. تو لارڈ برکن ہیڈ نے یہ کہا کہ جناب اگر آپ لوگوں میں یہ صلاحیت ہے، اہلیت ہے تو آپ بنا لیں. ہم نے تو آپ کو اس لیے کمیشن میں شامل نہیں کیا کہ آپ لوگوں میں تو اتنی اہلیت ہی نہیں ہے کہ آپ اس مسئلے کا حل کریں. تو اس مسئلے کے حل کے لیے جو نہرو رپورٹ آئی، بیسیکلی نہرو رپورٹ کیا ہے؟ انڈیا کے کانسٹیٹیوشن کا ایک فریم ورک ہے. لیکن کیونکہ اس سے پہلے اگر کسی کو یاد ہو 1916 میں ایک لکھنؤ پیکٹ ہوا. کیا ہوا تھا؟ لکھنؤ پیکٹ. لکھنؤ پیکٹ کو آپ نے اگر پڑھا ہوگا تو میثاق لکھنؤ کے نام سے. کس کے نام سے؟ میثاق لکھنؤ یا لکھنؤ پیکٹ. کب ہوا تھا؟ 1916 میں ہوا تھا. کس کے درمیان ہوا تھا؟ ایک اس میں تھا کانگریس اور ایک تھا اس میں مسلم لیگ. کانگریس اور مسلم لیگ. اور یہ کوششیں کس کی تھیں؟ یہ کوششیں تھی قائد اعظم کی. کس کی تھی؟ قائد اعظم کو کیا کہا جاتا تھا یہاں پہ؟ ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی. یہ کس کو کہا جاتا ہے؟ کیوں کہا جاتا ہے؟ 1916 میں چلے گئے ہیں ہم، ابھی تک الگ وطن حاصل کرنے کا سوچے کوئی نہیں.
الگ وطن کی بات ہے تو ہم نے 1940 میں آ کر کی ہے، جب ہم نے قرارداد لاہور کی ہے کہ جی بس اب ہم نے ان کے ساتھ نہیں رہنا، اب ہم نے اپنا وطن کیا کرنا ہے، الگ کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہماری کوشش کیا تھی کہ برطانیہ کو یا تو یہاں سے نکال دیا جائے اور ہم لوگ آپس میں ایک ہو کے یہاں پہ حکومت چلا لیں، یا برطانیہ بھی رہے تو کس طرح یہاں کی گورنمنٹ چلے کہ برطانیہ کے پاس بھی کنٹرول ہو اور ہم آزاد ہو کر اپنے معاملات کو دیکھتے بھی رہیں۔ یہ سب سے بڑے مسئلے مسائل چل رہے تھے۔ نہرو رپورٹ میں بھی یہ مسئلہ آپ کو نظر آئے گا کہ ہم نے اس مسئلے کو کس طرح حل کرنے کی کوشش کی، لیکن میثاق لکھنؤ کی طرف جانے کا مطلب کیا ہے کہ 1916 میں کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کو لکھنؤ پیکٹ کہا جاتا ہے، اور اس میں جو کانگریس ہے وہ ہمارے سیپریٹ الیکٹوریٹ کو مان لیتی ہے۔ کس کو مان لیتی ہے؟ کیا ہے جناب سیپریٹ الیکٹوریٹ کا کیا مطلب ہے؟ کس چیز کو وہ مان لیتی ہے؟ سیپریٹ الیکٹوریٹ ہوتا کیا ہے؟ مجھے ایک چھوٹی سی مثال آپ دے دیں، جواب دے دیں، آپ خود ہی بتائیں مجھے۔ اگر آج پاکستان میں الیکشن ہوتا ہے، سیم سیٹ پر نیشنل اسمبلی میں کسی مسلمان کا کسی کرسچن کے ساتھ مقابلہ ہوا، کس کو ووٹ کریں گے؟ کیا کوئی مائنورٹی پاکستان میں کبھی بھی جیت سکتی ہے الیکشن؟ ایک مائنڈ سیٹ ہے نا، کبھی بھی نہیں جیت سکتے۔ تو وہاں پر بھی مسلم مائنورٹیز میں تھے۔ اگر جنرل الیکشنز ہوتے تو شاید مسلمان کبھی بھی نہ جیتتے، تو لہٰذا کیا کہا گیا؟ کمیونٹی بیس الیکشن کرائیں، مسلمان مسلمان کے ساتھ مقابلہ کرے گا، ہندو ہندو کے ساتھ مقابلہ کرے گا۔ یہ ڈیمانڈ تھی ہماری جو کانگریس نے مان لی تھی۔ کب مانی تھی؟ 1916۔ تو جب نہرو رپورٹ آتی ہے تو اس میں اگین ان چیزوں سے جو کانگریس ہے وہ مکر جاتی ہے کہ نہیں جناب ہمیں تو یہ مسلمانوں کو مائنورٹیز کی سیٹ ریزرو کر دیتے ہیں، لیکن ان کی کمیونٹی بیس پر الیکشنز ہم نہیں ہونے دیں گے۔ وہ میں بھی آپ کو سمجھاتا ہوں۔ اس وجہ سے جو قائد اعظم ہے وہ نہرو رپورٹ سے کیا تھے؟ ناخوش تھے، اور نہرو رپورٹ کے جواب میں قائد اعظم نے 14 نکات دیے تھے کہ اگر انڈیا کا آئین بنانا ہے تو اس طرح کا آئین ہونا چاہیے۔ جو نہرو رپورٹ میں کہا گیا یہ آئین ہمیں قبول نہیں ہے۔ تو انفیکٹ نہرو رپورٹ کیا ہے؟ انڈیا کے لیے آئین بنانے کی ایک کوشش ہے تاکہ انڈیا کا جو آئینی مسئلہ ہے اس کو کیا کیا جائے، اس کو حل کیا جائے۔ اور یہ کب آئی ہے؟ 1928 میں آئی ہے، اور موتی لال نہرو، کس نے پیش کی جناب یہ نہرو رپورٹ؟ موتی لال نہرو نے یہ پیش کی ہے، اور اس کے ساتھ سیکریٹری کون ہے؟ جواہر لال نہرو بھی سیکریٹری ہے۔ اس کمیٹی کے جو ہیڈ ہے وہ موتی لال نہرو ہے۔ ہیڈ کون تھا؟ موتی لال نہرو۔ اور اس کے بعد جو اس کا سیکریٹری تھا وہ کون تھا؟ وہ تھا جواہر لال نہرو۔ موتی لال نہرو کی وجہ سے اس کو کیا نام دیا جاتا ہے؟ نہرو رپورٹ کا نام دیا جاتا ہے۔ اس میں چندرا بوس بھی تھا، شعیب قریشی بھی تھا، جی آر پردھان بھی تھا، اور بھی کافی لوگ تھے۔ تو نہرو رپورٹ کیا ہے؟ انڈیا کے لیے آئین بنانے کی ایک پہلی کوشش ہے۔ اس میں جو پہلا پوائنٹ، ابھی ہم اس کے مین پوائنٹ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا کہا کیا گیا تھا۔ کسی کو کوئی تھوڑا سا کنسیپٹ پتہ ہے یورپی یونین کا؟ کوئی تھوڑا سا کوئی جانتا ہو یورپی یونین کیا ہے؟ سر کسی ایک ملک پر حملہ ہوگا سارے ملک اکٹھے ہو جائیں۔ اور کیا ہے کیا مختلف ملک ہیں؟ جی سر، یورپ میں جتنے بھی اس خطے میں ممالک آتے ہیں وہ اکٹھے ہیں، ایک پالیسی بنی ہے، ایک پالیسی بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ سارے اس یورپی یونین کی بات ماننے کے پابند ہیں یا نہیں ہیں؟ جی سر، ہیں، جی سر، مطلب آزاد بھی ہیں لیکن وہ اس کی بات ماننے کے لیے پابند بھی ہیں، آزاد بھی ہیں اور بات ماننے کے لیے کیا ہے؟ وہ دونوں باتیں، ٹھیک ہے، لمیٹڈ ہے، آزادی ہے لیکن آزادی کیا ہے؟ تھوڑی سی لمیٹڈ آزادی ہے۔ تو جو پہلا پوائنٹ تھا اس کا وہ یہی تھا کہ جناب جو سب کانٹیننٹ ہے اس کو ڈومینین کا سٹیٹس دے دیا جائے۔ کیا سٹیٹس دیا جائے؟ ڈومینین کا سٹیٹس، مطلب آزادی نہیں مانگی۔ کیا نہیں مانگی؟ آزادی نہیں مانگی۔ کیا مانگا؟ ڈومینین کا سٹیٹس۔ کیسا ڈومینین کا سٹیٹس مانگا؟ کینیڈا اور آسٹریلیا کی طرح، کہ جیسے کینیڈا ہے یا آسٹریلیا ہے، یہ سب کے سب کس کا حصہ ہے؟ بیسیکلی یورپی یونین کا حصہ ہے۔ یہ یورپین یونین کا حصہ ہے، جس طرح یہ آزاد حیثیت میں یورپی یونین کا حصہ ہے،
تو انڈیا بھی اس طرح یونین کی حیثیت سے، ڈومینین کی حیثیت سے کس کا حصہ بننا چاہتا ہے؟ یورپی یونین کے. ہم آپ کے کنٹرول میں رہیں گے. جو یورپی یونین پالیسیز بنائے گی ہمیں وہ پالیسیز قبول ہیں، لیکن ہمیں ڈومینین کا سٹیٹس دے دیا جائے. جس کی مخالفت کس نے کی؟ جواہر لال نہرو نے بھی کیا کیا؟ اس کی مخالفت کی. اور سبھاش چندرا نے بھی کیا کیا؟ اس نے بھی اس کی مخالفت کی. کس چیز کی مخالفت کی؟ ڈومینین کے سٹیٹس کی مخالفت کی. کس نے؟ جواہر لال. کہا کس نے؟ موتی لال نے. اور جواہر لال اور سبھاش چندرا جو ہے اس نے کیا کیا؟ اس نے اس کی مخالفت کی. وہ کیا چاہتے تھے؟ وہ کہتے تھے یہ غلط ہے، ہمیں تو چاہیے کمپلیٹ انڈیپینڈنس. اب اگر پہلا پوائنٹ، پہلی ڈیمانڈ آپ لوگوں کو سمجھ آئے تو کیا ہے پہلا پوائنٹ، پہلی ڈیمانڈ؟ پہلا پوائنٹ، پہلی ڈیمانڈ یہ ہے جناب کہ جو موتی لال نہرو ہے وہ کہتا ہے کہ جی اس سب کانٹیننٹ کو ڈومینین کا سٹیٹس دے دیا جائے، اور یہ ڈومینین برٹش جو یورپی یونین ہے اس کے ماتحت ہوگی. جو یورپی یونین کے قوانین ہوں گے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں ہماری آزادی کی حد تک، ہمیں ہماری حد تک ایک خود مختاری کیا کر دی جائے؟ ایک خود مختاری دے دی جائے. یہ کہاں پہ کہا گیا؟ یہ کہا گیا جناب آپ کے کس جگہ پہ؟ یہ آپ کے کہا گیا نہرو رپورٹ کے اندر. لیکن نہرو رپورٹ میں جواہر لال اور سبھاش چندر کس چیز کے حق میں تھے؟ کہ پوری آزادی ہونی چاہیے. ہم یہ ڈومینین والا کام کہ اگر برطانیہ سے آزادی لینی ہے تو پوری آزادی لینی ہے، یہ آدھی آزادی اور یہ اس طرح کا کام ہم نے نہیں کرنا. دوسرا پوائنٹ فنڈامنٹل رائٹس، کہ جو یہاں کے لوگ ہیں ان کو فنڈامنٹل رائٹ دیا جائے، ان کو ووٹ کا حق دیا جائے. ہر وہ شخص جس کی ایج 21 سال ہے اس کو ووٹ ڈالنے کا حق دیا جائے. وومن کی ریپریزنٹیشن دی جائے. یہ ڈیمانڈ کی گئی تھی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ برطانیہ ہمیں فنڈامنٹل رائٹس دے، ووٹ کا حق دے، عورتوں کے حقوق کو تحفظ دے. یہ کہاں پہ کہا گیا؟ نہرو رپورٹ کے اندر. تیسرا پوائنٹ کیا ہے جناب؟ کہ نو اسٹیٹ ریلیجن. انڈیا میں ابھی بھی ایسے ہی ہے، نو اسٹیٹ ریلیجن. نو اسٹیٹ ریلیجن کا مطلب کیا ہے؟ انڈیا کا صدر عبدالکلام آزاد رہا، مسلمان تھا یا نہیں تھا؟ تھا. پاکستان میں کوئی نان مسلم کبھی صدر یا وزیر اعظم بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. ریزن کیا ہے؟ جب ہم کانسٹیٹیوشن پڑھیں گے تو ہمارا اسٹیٹ ریلیجن یہ ہے کہ اسلام. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ ہمارا اسٹیٹ ریلیجن کیا ہے؟ اسلام ہے. مطلب مسلمان کے علاوہ کوئی اور شخص نہ صدر بن سکتا ہے، نہ ہی کوئی اور شخص وزیر اعظم بن سکتا ہے، کیونکہ میجورٹی کس کی ہے؟ مسلم کی ہے. یہ ملک بنا کس کے نام پر ہے؟ اسلام کے نام پر بنا ہے. لیکن انڈیا میں انہوں نے کیا کہا کہ جناب جب یہ ملک ہوگا تو اس میں کیا ہوگا؟ کوئی بھی اسٹیٹ ریلیجن نہیں ہوگا. یعنی کہ کسی بھی شخص کو قوم اور مذہب کی بنیاد پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ اس عہدے کے لیے اہل ہے یا نہیں ہے. یہ مطلب ہوتا ہے نو اسٹیٹ ریلیجن. جب اسٹیٹ ریلیجن ڈیفائن کر دیا جائے تو پھر وہ ملک اس مذہب کے مطابق چلے گا، جب ڈیفائن نہ کیا جائے تو پھر وہ ملک اس کسی بھی مذہب کے مطابق نہیں چلے گا. اس کے بعد نیکسٹ کیا چیز مانگی جناب؟ جو اصل مسئلہ جو مسلمانوں کو جس سے مسئلہ تھا، اور وہ کس چیز سے تھا؟ نو سیپریٹ الیکٹوریٹ. کیا مسئلہ تھا؟ نو سیپریٹ الیکٹوریٹ. کیا مطلب ہے؟ کہ جو الیکشن ہوں گے وہ اکٹھے ہوں گے، مسلمانوں کی الگ سے سیٹیں کوئی نہیں ہوگی. اور یہی وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پر ہم نے میثاق لکھنؤ پہ ان کے ساتھ میثاق کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، اور یہی ہماری شروع سے ڈیمانڈ تھی کہ جناب اگر ہم نے اکٹھا رہنا ہے نا تو ہم اکٹھا اس شرط پہ رہیں گے کہ جب کمیونٹی بیس الیکشن ہوگا، اور اس کمیونٹی بیس الیکشن میں مسلمان کے خلاف الیکشن لڑے گا، اسمبلی میں آئے گا، ہندو کے خلاف الیکشن لڑے گا، اسمبلی میں آئے گا. جب بھی کوئی ووٹنگ ہوگی، کچھ بھی ہوگا، تو اس وقت تک کوئی بل پاس نہیں ہوگا جب تک ہندو اور مسلمان دونوں مل کر اس کو ووٹ نہ کریں. ہم یہ چاہتے تھے. لیکن یہاں پہ نہرو رپورٹ میں کیا کہا گیا؟ کہ کوئی سیپریٹ الیکٹوریٹ نہیں ہوگا. اور جو مسلم ہیں ان کے جیسے ابھی ہم نے کیا کیا ہوا، آپ نے دیکھا نا پاکستان میں ہم نے 10 سیٹس ریزرو کیے مائنورٹیز کے لیے. انہوں نے کہا جی کہ مسلم بھی ایک مائنورٹی ہے، تو ایسا کر دیتے ہیں مائنورٹی کی سیٹس ریزرو کر دیتے ہیں مسلم کے لیے، اور اس کے علاوہ ہم ان کو پراپر ریپریزنٹیشن نہیں دیتے. تو نہرو رپورٹ کا سب سے بڑا پوائنٹ جو ہمیں پسند یا قبول نہیں تھا مسلمانوں کو، جس کی وجہ سے قائد اعظم نے کیا کیا، جس کی وجہ سے قائد اعظم نے 14 نکات بھی دیے تھے کہ بھئی یہ پوائنٹ ہمیں قبول نہیں ہے.
اس پوائنٹ میں ایسا کیا ہے؟ اس پوائنٹ کا مطلب ہے کہ آپ اگر الیکشن لڑیں گے اور جہاں پر ہندو میجورٹی ہوگی وہاں پر ہمیشہ پورے کے پورے ملک میں اوورال کس کی آبادی زیادہ تھی؟ ابھی ہماری کتنی آبادی ہے؟ 22 کروڑ. بنگلہ دیش کی کتنی ہے؟ وہ بھی 22 سے 25 کروڑ. اور ادھر مسلمان کتنے ہیں؟ وہ بھی 20-22 کروڑ. ٹوٹل 60 سے 70 کروڑ مسلمان ابھی کی بات کریں. اور 1 ارب سے زیادہ کیا ہے؟ ہندو. اتنا فرق ہے، تب بھی تھا. تو جب اتنی زیادہ ان کی آبادی ہوگی تو جہاں پر بھی الیکشن ہوں گے تو کون جیتے گا؟ جس کی آبادی زیادہ ہوگی. اس لیے ہم لوگ اس چیز کے خلاف تھے کہ بھائی جنرل الیکشن نہیں ہونے چاہیے. الیکشن کیا ہونے چاہیے؟ سیپریٹ کمیونٹی کے بیس پہ. مسلمان کا الیکشن کس کے ساتھ ہو؟ مسلمان. ہم کتنی میجورٹی مانگ رہے تھے؟ ہم کہہ رہے تھے کہ اگر آپ کی ٹوٹل 100 سیٹیں ہیں تو 1/3 مسلمانوں کی ہونی چاہیے. یعنی کہ 100 میں سے 33 کس کی ہونی چاہیے؟ مسلمانوں کی. اور 66 کس کی ہوں گی؟ ہندوؤں اور باقی قوموں کی، کیونکہ ان کی آبادی ہم سے کیا تھی؟ ڈبل تھی. اور اگر جنرل الیکشن ہوتا تو کبھی بھی ہم اس پوزیشن پر نہ پہنچ سکتے. تو لہٰذا یہاں پہ کیا تھا کہ جی وہ کہہ رہے تھے جی سیپریٹ الیکٹوریٹ نہیں ہوگا، تاکہ جب بھی حکومت بنے تو کس کے پاس کنٹرول آئے؟ سارے کے سارے کنٹرول کانگریس کے پاس چلا جائے. یہ بات میں کبھی بھی قبول نہیں رہی. اور اس کے بعد کیا جناب؟ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ. اچھا یہ کیا ہوتی ہے جناب؟ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہے. اور اس میں کہا گیا کہ جو ریزیڈیوری پاورز ہیں وہ سینٹر کے پاس ہوں. پہلے یہ پوائنٹ سب لوگ سمجھے نا کہ یہ ہوتا کیا فیڈرل. مجھے آپ صرف آپ جواب دیتے جائیں، آپ کو پتہ ہے یہ چیز. پاکستان ہے، ہمارے ہاں 1 اسمبلی ہے، 2 اسمبلی ہیں؟ 1 ہے، 2 ہے. صوبوں کی الگ یا وفاق کی الگ ہے. ایک ہی حکومت ہے، الگ الگ حکومتیں ہیں پاکستان میں؟ ایک ہی حکومت ہے. یہاں پہ کس کی حکومت ہے؟ اب جب ختم ہوگی، لیکن کس کی تھی کچھ عرصہ پہلے؟ عمران خان کی. وفاق میں کس کی تھی؟ دونوں ایک ہیں. حکومتیں کیا تھی؟ الگ تھی. پاورز الگ تھی یا نہیں تھی؟ جب حکومت عمران خان کے پاس یہاں پر تھی تو کیا کوئی وفاق والا بندہ ادھر آتا تھا؟ یہ وہاں جاتے تھے؟ ابھی سندھ میں کس کی حکومت ہے؟ کیا یہ پنجاب والے ادھر جاتے ہیں؟ وہ ادھر آتے ہیں؟ تو مطلب کہ حکومتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ایک ہی حکومت ہے یا الگ الگ حکومت ہے؟ الگ الگ حکومت ہے نا. وفاق کی حکومت کیا ہے؟ الگ. صوبوں کی حکومت کیا ہے؟ الگ ہے. اپنی اپنی پاورز ہیں یا نہیں ہیں؟ جب پنجاب میں PTI کی حکومت تھی، یہ کس کو دھمکی لگاتے تھے کہ آپ ادھر آئیں گے ہم آپ کو نہیں دیکھیں گے، چھوڑیں گے نہیں، یہ کر لیں گے. وہ کہتے تھے ادھر آؤ ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں. ایسے تھا نا. کیوں ایسا تھا؟ وفاق میں تو ان کی حکومت تھی. اصل میں وہ نظام حکومت کہ جس میں صوبوں کی اپنی حکومت ہو، اپنی انتظامیہ ہو، اپنی ان کی پاور ہو، اور وفاق کی الگ پاور ہو، اس کو کہتے ہیں فیڈریشن. کیا کہتے ہیں؟ فیڈریشن. اگر ہم کہتے ہیں کہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے تو فیڈریشن کا مطلب ایک ایسا ملک جس میں پاور از ڈیوائیڈڈ ان دا سینٹر اینڈ پروونسز. ابھی جب آپ آگے چلیں گے تو آپ ایک چیز سنیں گے، اگر آپ نے کبھی سنا ہوگا، وہ بلاول کو سنا ہوگا، مرسوں مرسوں سندھ نہ ڈیسوں. سندھ نہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اس میں ایشو کیا ہے؟ اس میں ایشو سارا سارا کس چیز کا ہے؟ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ کا. آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا پروونشل اٹانومی کا، سنا ہے؟ صوبائی خود مختاری. صوبے خود مختار ہوں گے. صوبے خود مختار ہوں گے تو ہر صوبہ اپنے لیے قوانین کیا کرے گا؟ خود بنائے گا. تو یہاں پر یہ کہا گیا تھا کہ یہ فیڈریشن ہوگی، صوبے خود مختار ہوں گے، لیکن زیادہ پاور کس کے پاس ہوگی؟ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس. زیادہ پاور کس کے پاس ہوگی؟ سینٹرل گورنمنٹ. صرف آپ اتنا سمجھ لیں کہ نہرو رپورٹ میں جب یہ کہا گیا کہ فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہوگی، اس کا مطلب ہے صوبوں کو کیا دی جائے گی؟ خود مختاری دی جائے گی، اور سینٹرل گورنمنٹ کو پاورفل بنا دیا جائے گا. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ نہرو رپورٹ میں کہا گیا تھا. اور اس کے علاوہ اس میں کیا کہا گیا تھا کہ سپریم کورٹ کریٹ کیا جائے گا. اس سے پہلے یہاں پر کوئی سپریم کورٹ نہیں تھا، تو پرپوز کیا گیا کہ کریشن آف سپریم کورٹ، کہ انڈیا کے اندر ایک سپریم کورٹ کریٹ کیا جائے گا تاکہ جو یہاں کے سارے معاملات ہیں. دیکھیں ابھی بھی اگر آپ کو شاید یہ پتہ ہو کہ جب بھی صوبہ پنجاب کا صوبہ سندھ کے ساتھ، صوبہ سندھ کا حکومت پاکستان کے ساتھ، یعنی کہ گورنمنٹس کے آپس کے مسائل ہوتے ہیں، یہ ڈائریکٹ سپریم کورٹ جاتے ہیں. تو جب آپ فیڈریشن بنائیں گے تو گورنمنٹس اور صوبوں کے آپس کے مقدمات ہوں گے، تو وہ کہاں ہوں گے؟ وہ ہوں گے سپریم کورٹ میں. تو سپریم کورٹ تو یہاں پہ تھا ہی نہیں.
لہٰذا یہ کہا گیا کہ یہاں پہ ایک کیا بنایا جائے گا, سپریم کورٹ بنایا جائے گا تاکہ یہ سارے معاملے حل کر سکے. اور اس کے بعد لنگوسٹک لائن پر پروونسز کریٹ کیے جائیں گے. کیا ہمارے پروونسز لنگوسٹک لائن پر ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ لنگوسٹک لائن کا کسی کو پتہ کہ یہ لنگوسٹک لائن پر کیا ہے؟ کہ جو پروونسز ہوں گے وہ لنگوسٹک لائن پر ہوں گے. سر اتھارٹی ہوتی ہے وہاں پر. لنگوسٹک کا مطلب کیا ہے؟ کس کے ساتھ ملتا جلتا لفظ ہے؟ لینگویج. لینگویج کا مطلب کیا ہے؟ زبان. اس صوبے کو کیا کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ پنجابی بولی جاتی ہے, میجورٹی پنجابی بولتی ہے. بلاول بھائی والا کیا ہے؟ کیوں؟ سندھی زیادہ. وہ کے پی کے کیوں ہے؟ اور بلوچستان کیوں کہتے ہیں؟ لنگوسٹک لائن پر ہو گئے یا نہیں ہو گئے؟ بنگال کیوں تھا؟ بہار کیوں ہے؟ بہاری بولی جاتی ہے. تو بات کیا, اس کو کہتے ہیں لنگوسٹک لائن, کہ جو پروونسز بنیں گے وہ لنگوسٹک لائن پہ بنیں گے. ابھی شور چل رہا نا سرائکستان, سرائکیوں کو اکٹھا کر کے ایک نیا صوبہ بنا دو. تو یہ مطلب ہے لنگوسٹک لائن, کہ جو صوبے بنائے جائیں گے وہ لنگوسٹک لائنز پر بنائے جائیں گے تاکہ ایک جیسی زبان والے لوگ ایک صوبے کے اندر رہیں, وہ میجورٹی میں ہوں, وہ ان کی گورنمنٹ ہو, خود مختار ہو, اور وہ وہاں پر اپنے طریقہ کار کے مطابق اس کو آگے کیا کرے, موو کرے. اس کے بعد لینگویج کیا ہوگی؟ ہندی ہوگی. سنسکرت یہ اس کا سکرپٹ ہے, یا دیوناگری. یہ دو ہندی جو زبان ہے اس کے لکھنے کے دو طریقے ہیں, ایک دیوناگری اور ایک کیا ہے, سنسکرت. اور زبان کیا رکھی جائے گی یہاں پہ؟ ہندی زبان کو یہاں کی قومی زبان بنایا جائے گا. ویسے تو اس کے اندر کچھ 100 سے زیادہ سیکشنز تھے, نہرو رپورٹ کے جو پوائنٹس تھے وہ 100 سے زیادہ تھے. ٹھیک ہے, ہم صرف مین پڑھ رہے ہیں کہ مین ایسی کون سی باتیں تھیں جو یہاں پہ کہی گئی. ایک آدھ بات اور لکھ لیں, پارلیمنٹ کے بارے میں لکھ لیں, لاسٹ پوائنٹ لکھ لیں کہ جو پارلیمنٹ ہوگی, جیسے بھی ہماری پارلیمنٹ کیا ہے, بائی کیملر ہے کہ نہیں ہے؟ بائی کیملر پارلیمنٹ ہوگی. بائی کیملر کون سی ہوتی ہے؟ جس کے 2 ہاؤس ہو, پلس جو کنگ ہے یو کے کا, وہ اس کا کیا ہوگا, جیسے بھی ہمارے یہاں صدر ہے نا, تو کنگ کو کہا کہ کنگ بھی پارلیمنٹ کا حصہ ہوگا. یعنی کہ جو بھی قانون بننے کا ایریا کے لیے اس کو پر دستخط کون کرے گا, اس کو پر دستخط کنگ کرے گا. تو یہ نہرو رپورٹ سائمن کمیشن کے رسپانس میں یہاں کے آئین کے حل کے طور پر دی گئی تھی کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہاں کا جو آئین ہو وہ کچھ اس طرح کا ہو کہ یہاں پر ایک فیڈریشن بن جائے اور اس کو ڈومینین کا سٹیٹس دے دیا جائے. وہ آزاد ہو, خود مختار ہو, لیکن یورپی یونین کے انڈر رہتے ہوئے اپنا کام کرے. ہمارے جو قوانین ہوں گے وہ یورپی یونین کے جیسے ہوں گے. وہ جو ایسے قوانین ہمیں کہیں گے ہم اس قانون کو اپنے ملک میں امپلیمنٹ کریں گے, جس کی مخالفت بھی کی گئی. اور ساتھ اس میں فنڈامنٹل رائٹس دیے گئے. سیپریٹ الیکٹوریٹ کا جو مسئلہ تھا, سب سے مین چیز یہی تھی. ہمیں اور باقی چیزوں پر اعتراض نہیں تھا. مسلمانوں کے کس پہ اعتراض تھا؟ ہندی لینگویج پہ. اور دوسرا اعتراض کس پہ تھا؟ نو سیپریٹ الیکٹوریٹ پہ اعتراض تھا, جو قائد اعظم اور جو باقی سب لوگوں کو جو یہاں پہ مسلم تھے. دا ایشو آف دا کمیونل ریپریزنٹیشن واز کنٹروورشل. سب سے بڑی بات ہی کیا تھی؟ کمیونل ریپریزنٹیشن. تو مینی مسلم لیڈرز جو ہے وہ موتی لال نہرو سے ملے کہ بھئی آپ اس چیز کو کیا کریں, ختم کریں. مسلمانوں کو 1/3 ریپریزنٹیشن چاہیے. کتنی چاہیے؟ 1/3. 1/3 کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر 300 ہے تو ہمیں کتنے بندے چاہیے؟ 100 ووٹ, 100 ریپریزنٹیٹیو ہمارے ہوں گے. آبادی کا اتنا ہی فرق تھا, اس لیے ہم کتنی ڈیمانڈ آدھی نہیں کر رہے تھے. کتنی ڈیمانڈ کر رہے تھے؟ 1/3 کی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جناب ہمیں 1/3 ریپریزنٹیشن چاہیے. یہ سب سے بڑا اعتراض تھا. ریپریزنٹیشن ٹو مسلم ان پنجاب اینڈ بنگال ان پروپورشن ٹو دیئر پاپولیشن. اور پنجاب اور بنگال میں جہاں پر ہماری آبادی کیا تھی؟ زیادہ. پنجاب جیسے ہمارا یہ پنجاب ہے نا, یہ پنجاب پورا نہیں, یہ آدھا ہے. آدھا پنجاب کہاں پہ ہے؟ انڈیا کے اندر ہے. یہ پورا پنجاب یہاں اور اس کو ملا کر بنتا ہے. صرف جو بنگال ہے اس میں بھی کیا تھا, اس میں ہماری 1/3 سے میجورٹی کیا تھی؟ زیادہ تھی. تو وہاں پہ ہم نے کہا کہ ادھر 1/3 نہیں چاہیے, ادھر ہمیں کیا چاہیے؟ پاپولیشن کے مطابق چاہیے. اس کے بعد ہمیں کیا چاہیے؟ اس کے بعد ہمیں چاہیے کہ جناب کہ جو زبان ہے وہ اردو ہونی چاہیے. اور اس طرح کی اور بہت سی ایسی چیزیں تھیں جو کہ ڈیمانڈ کی گئی. اور بعد میں باقاعدہ طور پر قائد اعظم نے 1929 میں کیا کر دیے؟ 14 نکات. تو 14 نکات کس لیے دیے؟ نہرو رپورٹ کے رسپانس میں کہ نہیں جناب یہ نہیں کہ جس طرح آپ قانون چاہیں گے وہ قانون بن جائے گا, بلکہ قانون ایسا ہونا چاہیے کہ جیسا
ہم چاہیں اور ہم بھی آپ کو سجیشن دیں پھر قانون بنے گا. اس طرح کوئی ایک جو ہے وہ بندہ قانون نہیں بنا سکتا. یہ تھی نہرو رپورٹ. صرف اتنی سی چیز سب سے پہلے آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. موتی لال نہرو اس کا ہیڈ تھا, جواہر لال نہرو اس کا سیکریٹری تھا. 1928 میں یہ رپورٹ پیش کی گئی تھی, 1927 میں سائمن کمیشن کے جواب میں. اور اس کا مقصد کیا تھا؟ جو چیلنج کیا تھا برٹشرز نے کہ اگر آپ میں اتنا کچھ ہے تو آپ اپنے لیے اپنا آئین بنا لیں. تو یہ آئین بنانے کی کوشش تھی کہ اس طرح کا آئین یہاں پہ بنا دیا جائے. اب کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ 2 کوشچنز پوچھ لیں.